بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورت طور کی آیت نمبر 16 تک کل بات پہنچی تھی. آج آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں اور یہاں سے متقین کا تذکرہ ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم. یقیناً متقین اہل تقوی، جس کے اندر جن کے اندر تقوی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ان المتقین، یقیناً
متقین جو ہوں گے، اور دیکھو دو لفظ ہیں یاد رکھنا ہے قرآن میں، ان کے سمجھنے میں بہت ہی زیادہ لوگوں سے لاپرواہی ہوتی ہے. ہاں، ایک کافر، دوسرے تقوی اور متقی. ہاں، یہ سوچو پہلے. اور ان کا معنی جب صحیح نہ کیا گیا تو اس سے عقیدے میں بڑا خلل آ گیا. مثال کے طور پر آج جہاں بھی قرآن کے اندر کافر کا تذکرہ ہے وہ سمجھتے ہیں وہ بت کی پوجا کرنے والے بس، اور وہ بھی کفار مکہ. جہاں بھی قرآن میں کفر کا، کافر کا لفظ آتا ہے تو اس سے کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ بت پوجنے والا، وہ بھی خصوصاً کفار عرب. حالانکہ کفر کے معنی جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہوتا، کفر کے معنی غیر مسلم سمجھتے ہیں ہم لوگ. کفر کے معنی ہندو، غیر مسلم سمجھتے ہیں. اس لیے اب مسلمان کلمہ پڑھ کے جو کچھ بھی کرے وہ مسلمان ہی رہتا ہے. سمجھے جو بتا رہا ہوں. اور آج کسی کلمہ کو کافر، بھائی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی کہیں مشرک ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو کفر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں انکار. اب ایک ایسا لفظ ہے جو بھی اللہ اس کے رسول کا، توحید اور رسالت کا، اسلام کا انکار کرے وہ کفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چونکہ اس نے انکار کیا. آگے بات سمجھ میں نا، اس نے انکار کیا. اب انسان مسلمان گھر میں پیدا ہو کر جو کچھ بھی کر ڈالے اس پر کوئی کفر کا فتویٰ لگانے والا نہیں. ارے بھائی ہم مسلمان گھر، حالانکہ اور کہا جا رہا ہے کفر، ارے بھائی کیسے کیا غیر مسلم ہو، یہی کہتے ہیں نا. تو کفر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے انکار کرنا. اللہ اس کے رسول کا پیغام پیش کیا جائے، کتاب و سنت پیش کیے جائیں، ان کا انکار کر دے، اسی کو کہا جاتا ہے کافر. نمبر 2 متقین کا یا تقوی کا، ڈرنے والے. حالانکہ اصل معنی ہوتا ہے تقوی کا بچنے والے. اس لیے بہت سارے سلف پرہیزگار، پرہیز کرنے والے پرہیزگار کہا جاتا ہے. تو اب یہاں ان المتقین، جو بچنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے، دور رہنے والے، کس سے؟ برائی سے. کچھ فرق معنی محسوس ہوا؟ انصاف متقی کہہ دیا جو اہل تقوی ہیں. یہ تقوی اصل میں یہ اس کا بعد میں معنی ہے، اس کا اصل معنی ہے بچنا. لیکن آدمی بچتا کس سے ہے؟ جس سے ڈر ہو، اسی لیے اس کو تقوی لوگ کہنے لگے. جہنم کی آگ سے ڈر ہے اس لیے جہنم سے بچتا ہے، تو اب اس کو تقوی کہہ دیتے ہیں لوگ، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ بچنے. تو اگر یہ معنی آپ کریں تو بہت ہی سمجھنے میں آسانی ہوگی. ان المتقین، بے شک بچنے والے. کس سے بچنے والے؟ گناہ سے، برائی سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب اور غضب سے بچنے والے، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کی فکر رکھنے والے. کیا خیال ہے؟ اب عبرت و نصیحت کے اس وقت دونوں کو معنی فرق محسوس ہوگی نہیں؟ بے شک بچنے والے. اور ڈر، ایک آدمی ڈرتا تو ہے لیکن بچتا نہیں. آج ایک مسلمان جہنم سے ڈرتا تو ہے لیکن بچنے کی فکر نہیں کرتا. تو یہ سمجھو ان المتقین
بے شک پرہیزگار، ڈرنے والے، بچنے والے. کس سے بچنے والے؟ گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، ہر ایسے کام سے جو اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب، عذاب قبر، عذاب نار کا سبب بنے. آگے بات سمجھے. فرمایا ان المتقین، پھر یہ لوگ کہاں ہو گئے؟ ماشاء اللہ فی جنات و نعیم، برائیوں سے بچنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے، ایک بڑے بڑے باغات جنتوں میں ہوں گے. جنت کہتے ہیں گارڈن، باغ، باغیچہ. اور وہ نعیم، اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے. بڑی نعمت کی جمع کیا ہے؟ نعیم. بڑی بڑی نعمتوں میں ہوں گے. مارا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں صرف نام سمجھ لو، لیکن اس کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی موازنہ نہیں کر سکتے. فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم، بڑے خوش ہوں گے جو اپنے رب سے پاتے ہوں گے. وہ ان کا رب انہیں جو دیتا ہوگا اس پر بہت ہی فرحت. فاکہین، بڑے خوش ہوں گے، بڑے مزے لیتے ہوں گے، بما، ان چیزوں سے جو اپنے رب سے، جو ان کا رب انہیں دیتا ہوگا. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور ان کے رب نے ان کو عذاب جہنم سے بچا لیا. فضیلت ثابت ہو گئی متقین کی. رب بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہوگا، جنات نعیم میں ہوں گے، اور رب ان کو اتنا دیتا ہوگا تو اس کو دیکھ دیکھ کر کے لے خوش ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے گا. اگلی نعمت کلوا واشربوا، اور ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے، اللہ حکم دیں گے، کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنیئن، مزے لے لے کر، بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال اور نیکیوں کے بدولت جو دنیا میں تم کرتے رہے. ہاں، بما کنتم تعملون. یہی سے ایک بات سمجھ جائے پہلے، یہ بہت ضروری ہے تو سمجھنا. یعنی یہ سب تم کو جو مل رہا ہے آج کا تمہارا کچھ کیا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ یہ عمل کی جگہ دنیا دے. عمل کی زندگی جو میں نے تم نے دیا تھا اس زندگی کو تم نے ضائع نہیں کیا تھا. اس زندگی میں جو تم نے نیک اعمال کیے تھے آج کے لیے اس کا مزہ آج چکھو. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. یہ ماضی سمجھتے ہو نا؟ کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ. ہاں، وہاں یعنی گزری ہوئی قبر میں آنے سے پہلے جو زندگی تم کو دی تھی، اس زندگی میں جو تم نے نیک اعمال کیے تھے اس کے بدلے آج کو یہ مل رہا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ پتہ چل گیا جو بابا کا عہد نامہ لے کے جاتے ہیں کچھ نہیں کام آئے گا. معلوم کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم. دیکھو پیر صاحب لیٹر بنا کے دیتے ہیں، سمجھیے نا. ایک تو کفن پر لکھا جاتا ہے کلمہ دیکھیے گا، دل میں تو میں لا الہ الا داتا بخش ہے، لا الہ الا خواجہ غریب نواز ہے، اور سینے میں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے. کفن میں دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ کفن میں دے، تاکہ جب ملک الموت پہنچے تو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے گا، ارے میں تو ہمارے سینے پر لکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغابازی کرتا ہے سب سے بڑا پیر بدماش جو. ایک تو یہ، اگر ذرا سوچو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا دے دیا کس کو؟ بے ایمان کو، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو. لیکن اس کے واللہ اے نبی
آپ کی قمیص اور کرتا، کیا آپ اگر سینکڑوں مرتبہ اس کے حق میں دعا مغفرت کریں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. پتہ چل گیا کافر اور مشرک بے ایمان نہیں چھوٹے گا یہ. اور دوسرا کیا؟ عہد نامہ کہ یہ فلاں کا فلاں کا مرید ہے، فلاں کا ایک لیٹر بنا کے دیتے ہیں، اس لیے ملک الموت کے نام ہوتا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، یہ میرا مرید ہے. نمبر 3 ماشاءاللہ بحری قوم کے اندر باقاعدہ ایک لیٹر تیار ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے. ہاں کیا لیٹر تیار ہوتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، تمہارے والد کیا پسند کر، دنیا میں کیا کھاتے تھے، کون سا پھل فروٹ؟ ہمارے والد کو تو انار بہت پسند تھا، تو انار کی قیمت اتنی 1000 ہوگی، پھر لیٹر ہم بنا کر کے دیں گے تاکہ اس کو قبر میں انار دیا جائے. جا کے دیکھو نا، کوئی ایسے جو سب سے غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جس کو کہتے ہیں غریبوں کا میوہ، یہ لیٹر بنتا ہے اور لیٹر قبر میں رکھا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے. اور خمینی بدبخت تھا، دنیا کا سب سے بڑا کافر اور کفر کی دعوت دینے والا شیطان، سمجھ گئے نا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، یہودی نواز. عراق سے جب جنگ ہوتی تھی سنیوں سے تو یہ چابی دیتا تھا اور روم نمبر دیتا تھا. جو عراق سے لڑتے تھے سنیوں سے تو اس کو کہتے کہ تم شہید ہو گے تو یہ چابی اور روم نمبر جنت کا چلے جانا. ذرا سوچو، یہ حالت تھی. تو یہ نقطہ یاد رکھنا، یہ تمہیں بتا کیوں ملا رہا ہے؟ بما کنتم، ماضی جو تم دنیا میں کرتے تھے، آج کا کچھ نہیں کام چلتا. اسی طرح سے قلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورۃ الحاقہ میں فرشتے کیا کہیں گے؟ کھاؤ پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان چیزوں کی بنا پر، ان اعمال کی بنا پر جو پچھلے زمانے میں موت سے پہلے تم نے اللہ کے یہاں بھیج رکھا تھا. یہی سے پتہ چلا کہ ہر آدمی کے لیے کیا ضروری ہے، قبر سے ہی ضرورت پڑ جائے گی انسان کو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل آنے والے دن قیامت کے لیے، قبر حشر کے لیے تم نے کیا کیا ہے پہلے غور سے دیکھ لو، کچھ سوچ لو. چلو اللہ اکبر. متکئین علی سرر مصفوفہ، اور مسہریوں پر، مسہری جانتے ہیں؟ یہ جانتے ہوں گے. ایک بات صوفہ ہے نا، یہ صوفی کا مطلب پہلے لکڑی کا اور ہوتا تھا چارپائی نما، چارپائی جو ہوتی تھی نا، اور اسی پر ٹیک لگا کر کے مسہری. اللہ اکبر. اور آج دنیا کے سمجھ جاؤ، اور بیٹھے ہوں گے، کیسے بیٹھے ہوں گے؟ سرور، شریر، شریر ہندی والی شریر نہیں، ہندی میں کس کو شریر کہتے ہیں؟ بدن کو شریر نہیں. ہاں شریر چارپائی، اسی شریر کی جمع کیا ہے؟ سرور. بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر کے اپنے چارپائیوں پر، لیکن چارپائی سے سونے والی نہیں، اور یہ ٹیک لگا کر کے پیچھے ایسے صوفے کی طرح بنا رہتا ہے. جال کو دیکھا تھا وہ جانتے تھے. اور باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ وہ کیا چادر کیا کہتے ہیں جھالر نما ڈیکور ہوتا تھا، لیکن سب ختم ہو گیا. تم لوگ زو بھی جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے، میوزیم میں جانا پڑے گا. سمجھ گئے نا یہ چیزیں دیکھنے. کبھی میوزیم جا کر کے دیکھ لو پرانی چیزیں. بہت سارے الفاظ جو قرآن کے میں ہیں وہ میوزیم ہی ملے گی. تو الا سرورن، بڑے بڑے مسہریوں پر ٹیک لگا کر کے، مصفوفہ، صف در صف. اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ ایسی سیٹنگ ہوگی کہ کوئی جب ان کے سے ملنے کے لیے 100-200 آدمی آ جائیں تو کسی کو ایسے نہیں پیچھے پڑ کے نہیں،
ایسی سیٹنگ اللہ نے کرایا ہے کہ سب اپنے سامنے ہی دیکھتے ہوں گے. ہر آدمی کیا ہوگا اس کے وہ سمجھے گا سب سے زیادہ سامنے ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں. علی سرور متقابلین دوسری جگہ ہے نا علی سرور متقابلین. ہاں دکھا دو ان لوگوں کو دکھا دو دیکھ لیے نا. ہاں یہ دیکھ لو یہ تو یہ علی سرور متقابلین ایسی مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے بالکل سامنے تک مقابلہ قبول یہ سامنے نظر آتے ہوں گے. آج انسان دیکھ تو کہیں بڑے سے بڑے اس پر جاتا ہے تو کہیں اس کو ایسے دیکھنا پڑتا ہے کہیں ایسے جھانکنا پڑتا ہے کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن وہاں ایسے اللہ تعالیٰ نے مجلس بنائی ہے کہ سب آمنے سامنے نظر آتے ہوں گے کسی کو ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اللہ سر اور بعض روایتیں تو ایسی نقل کی ہے ہاں اتنے مزیدار وہ ہو گئے صوفی مشہریاں کہ آدمی اگر ان کی طرف ایسے بات کر رہا ہے تو 70-80 سال گزر جائیں گے اتنی مزے ہوں گے پتہ ہی نہیں چلے گی کتنا ٹائم گزر گیا. یعنی باتیں کرنے میں اتنا مزہ کہ 70-80 سال گزر جائے گا اسے پتہ بھی نہیں ارے اتنی دیر تک ہم بات کرتے رہے کوئی کچھ اور کام تو نہیں ہے نا. عمل تو یہاں کرنا ہے وہاں تو مزے ہی مجھے بیٹھنا ہے نا. عمل تو یہاں کرنا ہے جس نے یہاں عمل کر لیا وہاں کا. اللہ اکبر. آگے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ان کی شادی ہم کرائیں گے حور عین سے. سمجھ گئے نا حور عین ان میں دونوں شامل ہیں. کون ذکور اناث مرد عورت سب شامل ہے نا کوئی حور کسی ایک کے لیے نہیں سب شامل ہوں گے. چلو کیونکہ ایک اشکال ہوتا نا کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا ہے تو سب کے لیے اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے ہر ایک کے لیے انتظام ہے. آگے والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے. دیکھنا آج کتنی ضرورت ہے سوچو. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم بإیمان اور ان کی ذریت بھی ایمان اور عمل میں ان کے تابع رہی. ہاں اسلام میں پدرم سلطان پور نہیں ہے. پدرم سلطان پور جاتے ہو نہیں. ایک اردو کا مقولہ ہے پدرم سلطان پور. ارے کیا ہم سے بات کرتے ہو ہمارے پردادا تو یہ تھے. ہاں آدمی اپنے بڑوں فخر کرتا ہے نا اپنا تو کسی کام کے نہیں لیکن بس وہ بڑوں کی بڑائی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم بإیمان اور ان کی ذریت نے اتباع کیا ان کی ایمان میں. آپ ایمان عمل صالح والے ہیں تو آپ کے بچے بھی ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ نا. ایسا نہیں کہ آپ ولی ہیں اور شیطان نکل جائے یا بچے سے ولی ہے باپ کیا نکل ایسے بھی ہوتا ہے نہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کو یاد رکھو. قرآن پاک میں یہاں ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان اور جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کرتے ہیں ان کے بچے ایمان اور دین میں ان کی کن کی اپنے ماں باپ کی. اللہ اکبر. الحقنا بہم ذریتہم تو ان کی اولاد کو بھی جو اولاد ایمان والی ان کو بھی ہم انہی کے ماں باپ کے ساتھ رکھ دیں گے. وما علتناہم من عملہم من شیء اور ان کے اعمال سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سمجھو پہلے. یعنی ماں باپ بڑے دیندار ہیں نیک اور صالح ہیں. اولاد کی تربیت کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے ماں باپ نے جتنی نیکیاں کی اولاد اتنی نیکیاں نہ کر پایا ہو. کبھی عمر کا تقاضا ہوتا ہے کبھی حالات ہوتے ہیں کبھی تقوی کی بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے تم اپنے دادا کی طرح نہ عمل کر سکتے ہو. اسے ہوتا ہے نہیں کر سکتے ہو.
تو ماں باپ بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اولاد ہے تو دیندار، ایمان عمل صالح والی، لیکن اتنی نیکیاں اس کے پاس نہیں جتنی ماں باپ کے پاس ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، تو ماں باپ کی خوشی کے لیے ہم ان کی اولاد، گرچہ نیکیوں میں درجات اتنی نہیں ہیں، لیکن اب ماں باپ کی نیکیوں کی برکت سے اور ماں باپ کو کہ فرحت و مسرت کے لیے ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ جنت دے دیں گے. نہیں سمجھے؟ ہاں، ماں باپ کے درجات تو بہت اونچے ہیں، اولاد نے اتنی ہے تو نہیں دیندار نیک صالح، لیکن اتنی نیکیاں نہیں اس کے پاس. تو جنت کے درجات میں، جنتی دونوں ہیں لیکن درجات میں فرق ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن کے درجات کم ہوں گے بچوں کے، ان کو بڑھا کر کے ماں باپ کی عزت افزائی اور ان کے فرحت و مسرت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ تو رہو. آگے بات سمجھ. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل گھٹائے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ماں باپ مثال کے طور پر ماں باپ دو ہیں، بچے ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا خیال ہے درجن والے بھی ہیں، بچے زیادہ ہیں، بچے تو 8 ہیں تو سب ایمان عمل صالح والے، لیکن ماں باپ کے درجات کے برابر کسی کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. تو ابھی تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو تم دونوں یہاں اکیلے کیا رہو کہ چلو بچوں کے ساتھ جو نیچے درجے کی جنت تم بھی اسی میں چلے جاؤ رہو. نہیں سمجھے؟ ایسا بھی اللہ کر سکتا ہے نا. لیکن فرق نہیں، وما علتناہم من عملہم شیء، جن کے درجات بلند ہیں ان کو گھٹا کے نیچے نہیں لائیں گے، نیچے والوں کے درجات بڑھا کے اوپر لے جائیں گے. ہاں، اب آپ بتائیے آج اپنے کو چھوڑ کر کے دوست احباب ساتھیوں کو دیکھیں، کیا کون باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے جیسے دیندار بنے؟ ہاں، آج تو بیٹا ذرا دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے، گھر میں سویا بھی رہے تو ماں باپ سے بڑی عزت کرے، بیٹا میرا بیٹا ایک اتنا کامیاب. دیکھا ہوگا بچے سو رہے ہیں، سوتے رہتے ہیں گھر میں، بابو اس کو کہتے ہیں لاڈ پیار سے. کیوں؟ ہاں، نماز نہیں پڑھتا، کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایمان عمل صالح دونوں کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں درجات برابر ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی کس کے ساتھ کر دے گا؟ ماں باپ کے لیے. اللہ اکبر. بلکہ ایک عجیب سی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی وغیرہ روایت نقل کرتے ہیں. بعض اہل علم میں کچھ کلام کیا ہے لیکن معنی بالکل اس کا یہی آئے. سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنت میں جب داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد سأل عن ابویہ، ہاں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے ماں باپ کہاں ہے حشر کے میدان. ہاں، دعا کرو یہی ہو، ورنہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. لیکن واقعی ان آیات پر غور کریں اور احادیث کو مطالعہ کریں تو جو اللہ نے بیان فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین جو ہے اللہ تعالی کی رحمتیں ان کے لیے خاص ہوں گی آخرت میں، ہے نا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور اس حدیث پر ذرا غور کریں جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے کتنے حصے کیے؟ 100 کیے ہیں نا. 100 ایک حصہ مخلوقات میں تقسیم کیا، باقی سب اللہ نے اپنے پاس رکھا 99. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ سے وہ کیا کرے گا اللہ رکھ کر کے؟
اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین 99% رحمتیں اپنے پاس رکھا ہے، قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ پیش آئے گا. ہاں ذرا سوچیں اور اس حدیث کو ذرا سنیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کو نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو سال عن ابویہ، اپنے والدین کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں. وزوجتہ، اپنے جوڑے، اپنی بیوی، اپنے شوہر کے بارے میں. عورت ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں، بیوی ہے تو اور عورت اپنے شوہر کے، شوہر ہے تو اپنے جوڑے کے بارے میں پوچھے. وولدہ، اور اپنے اولاد کے بارے میں. کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ دعا کرو کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. لیکن آج لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور آپ سوچتے ہیں کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کا خیال کرے. پوچھتا ہے انا ابویہ، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وعن زوجتہ، میرا ساتھی، میرا جوڑا کہاں ہے؟ اور میری اولاد کہاں ہے؟ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں اس کو جواب دیا جائے گا انہم لم یبلغوا جنتک، ہے وہ کہیں دوسری جگہ جنت میں ہے، ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے جتنی نیکیاں تمہارے پاس تھیں، اس لیے سب کو الگ رکھا گیا. ہے سب جنت میں ہیں لیکن سب اپنے اپنے حساب سے ہیں. چونکہ تم نے جو نیکیاں کی تھی، جس جنت کے مستحق ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہاری بیوی، تمہارے اولاد اس درجے کی مستحق نہیں ہو پائی. اللہ سبحانہ شاہ فرماتے ہیں بندہ سوچے گا کہے گا کہ اللہ کے بندو، میں نے جو کیا ہے کنت عملت لی ولہم، آخر میں عمل تو کرتا تھا اپنے لیے، لیکن رو رو کر کتنی دعائیں بھی تو کرتا تھا اپنوں کے لیے. اللہ اکبر. اس لیے کہتا ہے میں صرف اپنے لیے تھوڑی جنت مانگتا تھا، عمل کرتا تھا، ہم تو اپنے لیے اور اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کے لیے بھی کرتا تھا. نہیں سمجھے؟ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ یہ میں اپنے سب بچوں کی طرف سے کر دے رہا ہوں. ہوتا ہے نا؟ حج عمرہ کر لے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر دے رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رو رو کر کے. ایک انسان اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، اولاد کے لیے کتنی دعا کرتا ہے. آپ کو نہیں، آپ کبھی اپنے والد و والدہ سے پوچھے کہ ہاں کیسی کیسی دعائیں. انسان بچہ اوقات ماں باپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اولاد کی دعا کے لیے. پھر نیک صالح اولاد ہے تو وہ کتنی دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے. عورت اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے. ایک دوسرے تو کیا کہے گا؟ عملت لی ولہم، میں نے زندگی میں جو نیکیاں کی، عمل کیا تو صرف اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی صدقہ کیا، خیرات کیا، ان کو بھی ان کے حق میں دعائیں مانگی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اچھا ایسا کرو، اس کے ماں باپ اور اس کے بچے، اس کی بیوی، جہاں دور دور جنت میں، سب کو لا کر کے اس کے ساتھ اکٹھا کرو. پھر عبداللہ بن عباس اس آیت کو تلاوت کرتے والذین آمنوا واتبعوا ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. یہ تو ایک چیز ہے. ہاں یہاں یہ پتا چلا اللہ نے کیا فیصلہ سنایا اس آیت میں؟ والذین ماں باپ نیک ہیں اور اولاد نے ان کی
ایمان اور عمل صالح میں ان کے تابع رہی، وہ بھی نیک ایمان اور عمل صالح کرتے رہے، لیکن اتنا نہیں کر سکے جتنی نیکیاں ماں باپ کے پاس تھی. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی عزت افزائی کے لیے اولاد کو بھی ان کے ساتھ کر دے گا، لو تم سے ہم راضی ہیں اور تم اپنی پوری اولاد کے ساتھ جنت میں رہو. وہی نہیں، جنت نہیں ہوگی، سب کی جنتیں کیا کر دی جائیں گی؟ ایک کر دی جائیں گی. لیکن اب رہ گئی بات، کبھی اس کے برعکس ہوگا کہ اولاد نیک ہوتی ہے، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہوتے. ہاں، اب آپ بتائیں، یہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ روزے نماز کرتے رہے، لیکن نیکی کرنے کا اتنا موقع نہیں مل پایا جتنا آپ کو ملا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک باپ شرح زندگی بھی ڈیوٹی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے، گھر آ کے بیٹھتا ہے. اب گھر آنے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا کر کے ایسا دنیا داری میں پھنس جاتا ہے، اس کو کوئی چانس نہیں ملتا. اب آپ بتائیں، شاید کہ آپ کو جتنا ملا آپ کے دادوں کو نہیں موقع ملا ہوگا، تو آپ کو جتنا ملا ان کے اپنے والد کو موقع نہیں ملا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا الٹا بھی ہو سکتا ہے. تب کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی ایسے ہی ہوگا؟ ہاں، پھر بھی ایسے ہی ہوگا. قرآن کی آیت میں تو کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. ماں باپ کا ہے، اولاد کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے. لیکن اس کے برعکس ہوگا، تب برعکس ہوگا، یعنی اولاد کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے درجات جنت میں بہت بلند ہو چکے ہیں، ماں باپ کے درجات اتنے نہیں. پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے متعلق بھی ایک حدیث تو سنن کی وہ ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جنت ان الرجل لا، ایک انسان کا درجہ اللہ بہت بلند کر دیں گے، بہت بلند درجہ ہو جائے گا جنت میں. جب وہ جنت میں جائے گا تو پوچھے گا کہ اللہ اتنی اعمال تو میرے پاس نہیں تھے، اتنی نیکیاں، اتنا عالی شان جنت مل جائے. تو اللہ کیا جواب دیں کہ صحیح کہا، تم نے اتنے عمل نہیں کیا تھا، تمہارے عمل کے حساب سے جنت بہت نیچے تھی، لیکن تمہاری اولاد نیک اور صالح تھی، تمہارے حق میں دعا کرتی تھی، تو اس اولاد کی برکت سے، اس کے نیکیوں، اس کے دعا کی برکت سے تم کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دے دیا. تو پتہ چل گیا دونوں طرف سے، ماں باپ کی برکت سے اولاد اونچا مقام پا جائے گی، اور اولاد کی برکت سے ماں باپ دونوں ہیں. اور یہی صحیح مسلم کی حدیث میں اسی چیز بیان کیا کہ انسان مر بھی جاتا ہے لیکن اس کی 3 چیزیں مرنے کے بعد وہ فائدہ پہنچاتی رہتی. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا بثلاث، 3 چیزوں سے. ایک تو صدقے جاریہ، علم نافع، ولد صالح يدعو له. چلو اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم سب کو اسے ہی بنا دیں، لیکن اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کچھ انسان کو سوچنا چاہیے. بسا اوقات اللہ دیندار اپنی دینداری کو مصیبت سمجھتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کو اپنے جیسے دیندار بننے نہیں دیتا. وہ یہ بھی ہے بیٹا، بہت بڑا طبقہ ہے کہاں. چلو اللہ اکبر. آگے کل امرئ بما کسب رہین، ان کے علاوہ ہر آدمی جو ہوگا اپنے اپنے عمل کے بدلے گروی رکھا ہوگا. کیا مطلب؟ جیسا اس کا عمل ہے ویسے اس کو بدلہ ملے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور اتنی ساری نعمتیں اوپر گزر چکی ہیں نا. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. کتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا نا اللہ نے.
ابھی اور نعمتوں کو در وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور اپنے ان متقین بندوں کو ہم اور مزید دیں گے، جو نعمتیں اوپر گزر اس سے علاوہ بھی دیں گے. کیا؟ بِفَاكِهَةٍ بہترین قسم کے فواکہ. فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ فروٹس، میوے جات، موی جات، پھل فروٹ. اللہ اکبر. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور گوشت بھی ایسے دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو پسند. کس چیز کا گوشت چاہیے، کہاں کا چاہیے، کیا پسند ہے، گوشت میں کیا پسند کرتے ہو، سب اپنی پسند. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا اور شراب کے آپ خورے بھی رکھے ہوں گے وہاں، اور آپس میں جھگڑتے ہوں گے. وہ یتنازعون فیہا کاسن، وہ پیالہ پینے میں اٹھانے میں تنازع جھگڑتے ہوں گے. جھگڑے سے مراد وہ مار پیٹ والا نہیں، گالی گلوچ والا. مذاق کے طور پر بھی کھانے کے وقت تم جس پیالے کو اٹھانا چاہو گے دوست اس کو آگ اٹھا لے گا. چھینا جھپٹی جس کو کہتے ہیں نا، وہ عام لڑائی نہیں، بے تکلفی کیا ایک اپنا دل لگی کر رہے ہیں، دل لگی کے طور پر ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے ہوں گے. لا لغون فیہا اس میں کوئی فضول باتیں نہیں ہوگی، ولا تعصیم نہ کوئی گالی گلوچ نہ گناہ کی باتیں. یعنی لڑیں گے آپس میں مذاق کے طور پر، دل لگی کے طور پر، لیکن اس لڑائی میں نہ گالی گلوچ ہوگی، نہ بےہودگی ہوگی، نہ غصہ ہوگا، نہ کوئی برائی ہوگی. بے تکلفی میں جیسے دو دوست لڑتے ہیں، یہ محبت کی علامت و نشانی ہوتی ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَان چھوٹے چھوٹے بچے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ اور ان کے اوپر وہ کھانے پینے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اللہ اکبر، کیا کہتے ہو آج بڑا ماشاءاللہ ایک ہائی فائی دعوت ہوتی، بیٹھیں گے ٹیبل پر تو ایک ادھر سے آئے گی سر یہی بولے گی نا، دوسری آئی سر ایک اور لے. یہ سر کا چکر نہیں ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ چھوٹے چھوٹے غلام بچے ہوں گے، بچے. اور واقعی آپ تجربہ کریں، آپ کا کوئی بڑا دے اور آپ کا کوئی بھتیجا اور کوئی بچہ لا کر کے دے، چاچو یہ کھائیں، پھر کیا مزہ، دونوں بڑا فرق ہوگا، سمجھے نا. تو اسے بچے رکھے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ غلمان غلام کی جمع، اور چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے ہوں گے، اور بیٹھے گے نہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں اٹھے سمجھو لے کر کے گھومتے ہوں گے. یہ لے تو اما کر لیں گے، انکل لے کے لے امی کہیں گے چاچو یہ لے، چاچا یہ لے، چاچا یہ لے. اللہ اکبر. کأنہم لؤلؤ مکنون اتنے خوبصورت ہوں گے، معلوم پڑتا ہے کہیں چھپی ہوئی موتیاں ہیں جو نکل آئی ہیں. اور اللہ نے فرمایا مخلدون اور وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی بڑھیں گے بھی نہیں، اسی حالت میں ان کی خدمت کے لیے رہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی بات. اب جنتی آپس میں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کے سامنے ہوں گے اور سوال کریں گے، ارے بھائی کیا کرتے رہے جتنی عالی شان جنت پہ پہنچ گئے، دنیا میں تم کیا کرتے تھے، کس نے نیکی کو اللہ نے قبول کر کے تم کو دیا. تو اب جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا کہیں گے انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. یہ کوئی آج کی کمائی نہیں ہے، آج کا کوئی عمل نہیں جو جنت مرنے کے پہلے ہی ہم اہل و عیال میں رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے برابر ڈرتے تھے. یہ جہنم سے ڈرتے تھے، اللہ کے غضب سے ڈرتے تھے تو بچنے کی کوشش بھی.
انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے اہل و عیال میں رہ کر کے، عام طور پر دوستو یاد رکھنا، ابھی تجربہ کریں، آپ یہاں سے نکلیں اکیلے گھر جانے کے لیے، تو راستے بھر شاید آپ اللہ کو یاد کرتے جائیں، اللہ کو یاد کرتے جائیں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، لیکن اگر بیوی بچے اہل و عیال گاڑی میں بیٹھ گئے تو شاید مکے تک جاؤ اللہ کا نام لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بہت ہی کم۔ ہاں یہ بڑی باریکی ہے۔ آدمی تنہائی میں تو سب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوچ کے ڈر جاتے ہیں، لیکن ان کا کمال کیا تھا؟ انا کننا قبل فی اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال بال بچوں میں رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہم خوفزدہ رہتے تھے۔ بیوی کا حقوق، بچے کا حقوق، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، سمجھ گئے نا؟ اس کو نماز کے لیے اٹھانا، اس کو اللہ اکبر، ذرا سوچو کتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انا کننا قبل فی اہلنا، اپنے گھر میں رہ کر کے بھی اہل و عیال کے درمیان رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے، اور یہ جہنم کا جو عذاب ہے اس سے ہم بچنے کی فکر کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، آج ہمارے رب نے ہم پر انعام، من کے معنی احسان، آج ہمارے رب نے ہم پر احسان کر دیا۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور یہ گرم گرم جلتا ہوا جو عذاب جہنم کا ہے اس سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنتی جواب دے رہے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ ہاں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کا سوال جواب دے رہے ہیں۔ آگے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اور بھائی یہ دنیا میں جب تھے، مرنے کے پہلے بھی برابر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہی رہتے، دعا کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھا دعا کی برکت۔ انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ پہلے کی مراد قبر نہیں، دنیا میں مرنے کے پہلے یعنی بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ آج کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ سب وہی رب نے ہے جب کو زندگی دی تھی، ہم نے اپنی زندگی ضائع نہیں۔ انا کننا من قبل ندعو انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا کرم والا اور بڑا مہربان ہے۔ بات ہو گئی نا؟ اب آگے دیکھیں، متقین کا بھی تک تذکرہ تھا، متقین کا۔ فذکر، اچھا ہم کو کیا ملا؟ اللہ نے بیان کر دیا متقین ہم کو کیا ملا، ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم کو یہ سبق ملا کہ ہمیں متقی بننا چاہیے، ایسے بننا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے بیان کیا نا، مثال دیا ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تم متقین میں شامل ہو۔ اب آگے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ فذکر فإن الذکر، وہی ہے نا، فذکر، بس آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، نبی کو تسلی لا دے رہے ہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہے اور نہ مجنون، جیسے کہ یہ مشرکین بت پرست کہا کرتے ہیں۔ وہ ان کی اپنی باتیں بڑھائی ہوئی ہیں، ورنہ اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایسا نہیں بنایا ہے۔ ام یقولون شاعر، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں منون ختم ہو جانے والوں کی طرح۔ قل تربصوا، اے نبی آپ تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین۔
یہ کفار مکہ نے آپ کے خلاف جو بہت سازشیں کی تھی، ان میں ایک سازش یہ تھی جس کا تذکرہ یہاں ہے، اس کو سمجھے پہلے. چونکہ جو آپ کے دشمن تھے اہل مکہ، ان میں بھی کئی قسم کے لوگ تھے. کچھ سنجیدہ تھے، بھائی ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، تو تم کو پسند نہیں تو تم اپنی جگہ پہ اس کو چھوڑ دو، اس کو یہ کہتے تھے. کچھ ایسے تھے، بھائی ٹھیک ہے تم کو کیا پڑی ہے، وہ جھوٹا ہے تو اللہ خود اس سے نپٹ لے گا سنجیدگی کے ساتھ. اور کچھ نہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ان میں ایک طبقہ یہ تھا، دیکھو چھوڑ دو. اس سے پہلے بھی بہت شاعر گزرے ہیں، دغا باز لوگ گزرے ہوئے ہیں، کتنے گزرے ہیں، اور ان کا برا انجام اللہ نے کیا کیا تم نے دیکھا ہے. تو ان کو چھوڑ دو یا ان کو ایک جگہ بند کر دو اور انتظار کرو، یا ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. فتربصوا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. کیوں؟ آخر اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں دغاباز فراڈ کرنے والے. دیکھو ان کا کتنا برا انجام ہوا. شاعروں کو دیکھو کیا انجام ہوا، چلے گئے دنیا سے ختم. ویسے یہ بھی ختم ہو جائے گا، انتظار کرو تھوڑا سا. ایمان نہیں لائیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، بلکہ کیا ان کو چھوڑ دو، انتظار کرو. اللہ نے فرمایا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. منون کے معنی ختم ہو جانے والے، ختم ہو جانے والے. اللہ اکبر. یہ شاعر ہیں، ان کو چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو، انتظار کرو. ان سے پہلے جیسے شاعروں کا اور کاہنوں اور جادوگروں کا انجام ہوا ہے، ان کا بھی وہی انجام ہوگا. ہم لوگ بیٹھے انتظار کرتے ہیں. آگے بات سمجھیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ فرمائے تربصوا، تم بھی انتظار کرو ہمارے مٹنے کا، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اپنے مستقبل کا کہ اللہ دیکھو کیا کیا تمہارے ساتھ کرتا ہے اور ہمارے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کو چلا ٹھیک ہے، انتظار ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وقت بتائے گا کہ ہاں کون حق کرے کون باطل. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. اس قسم کی باتیں جو یہ کفار کر رہے ہیں، کیا ان کے پیشواؤں نے اور ان کے بڑے عقل مند چودھریوں نے ان کو حکم دیا ہے ایسا کہنے کے لیے؟ ام ہم قوم طاغون، یہ خود شرکس قوم ہے، قوم طاغون، زیادتی کرنے والی ظالم قوم ہے. یہ سوال اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ توبیخ. چھوڑ دو ان کو. یہ جو ایسی باتیں کیا ان کے بڑوں نے ان کو بتایا ہے؟ نہیں، بڑوں نہیں بتایا، خود یہ اپنے قوت، طاقت، مال اور دولت کے نشے میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، حق سمجھنے کے بجائے حق کو مٹانے پر مصر ہیں. چلو، ام یقولون تقولا، یا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. اللہ نہیں، اصل میں یہ لا یؤمنون اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں بنا سکتے. ان میں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو بالکل امی تھے، کبھی آپ مدرسے کسی استاد کے پاس بیٹھے ہی نہیں، ان کو تو معلوم ہے. لیکن بات اصل ہے کہ یہ خود ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو اسی جیسا کوئی قرآن یہ خود بنا کر کے پیش کیوں نہیں کرتے. یہ چیلنج ہے نا ان کا. پہلے پارے سے ہو رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا. سورہ مطور کب نازل ہوئی ہے؟ مکے میں. اس وقت سے چیلنج ہو رہا ہے اور آج تک کوئی کافر قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکا. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو آخر یہ سارے لوگ مل کر کے اس سے ہی قرآن کیوں نہیں بناتے؟ ان کانوا صادقین، اگر اپنے وعدے میں سچے ہیں.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خلقوا من غیر شیء، کیا خلقوا من غیر، یہ کسی چیز سے خود پیدا کیے گئے ہیں، کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں. ام هم الخالقون، یا خود یہ پیدا اپنے آپ کو پیدا کرنے، یعنی کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے، کسی اور چیز سے پیدا ہوئے ہیں، یا کہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، ترجمہ سمجھائیں؟ یعنی یہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کسی نے پیدا کیا، یا خود اپنے سے یہ پیدا ہو گئے. یہی جواب دیں گے نا، نہیں اپنے سے نہیں پیدا ہوئے. ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. یہ ہیں ان جن کی پوجا کرتے ہیں لات اور عزا، ان سب کو ذرا بتائیں کیا یہ جن کو یہ پوجتے ہیں لات اور عزا وہ خود پیدا ہوئے ہیں یا ان کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں سوچیں یہ خود اپنے سے پیدا ہوئے ہیں یا ان کو کسی نے پیدا کیا ہے. ام خلق السماوات والارض، اتنے بڑے بڑے ساتوں آسمان اور زمینیں ہیں، زمین اور آسمان کو کیا ان لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ ان کے لات و عزا نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بل لا یوقنون، اصل میں اقرار نہیں کرتے، ورنہ معلوم ہے کہ ہاں ہم اپنے سے پیدا نہیں، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر ان سے پوچھے تم کو کس نے پیدا کیا تو کہو گے، کہتے ہیں اللہ. زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ. من نزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو کافر کہتے ہیں لیقولن اللہ. جو اس بات کا ایمان اور یقین رکھتے ہیں 100% کہ ہاں ہم کو ایک پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو آخر جب خالق اور مالک مانتے ہیں تو صرف عبادت بھی اسی کی کیوں نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. کیا کہیں؟ آیات کونیہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی. اسی لیے جبیر بن مطعم کا قصہ کل بتا چکے ہیں، یہی آیات سن کر کے وہ ایمان لائے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا کیا زمین اور آسمان کے ام عندهم خزائن ربک، کیا رب نے اپنا خزانہ ان کو دے دیا ہے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ اس پر غالب آنے والے لوگ ہیں، اللہ سے چھین لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے. یہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے کی ساری چیزیں انہوں نے چھین کے اللہ کو ختم کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے. اب لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی بڑی سے ہے جو لگا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہاں یہ رسول و پیغمبر نہیں ہے. کیا معاملہ ہے نہ ماننے کا؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، اگر کوئی کافر سیڑھی لگا کر کے وہاں سن کر کے آیا ہے تو آ کر کے ثابت کرے کہ ہم سن کر آئے ہیں، لیکن کوئی نہیں جا سکتا. بھائی کتنی پیاری پیاری دلیل ہے. اب لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں نہیں سمجھے؟ مکے والے بیٹی کو تو ناپسند کرتے تھے، اپنے کو بیٹا چاہیے، اور بیٹیاں کس کے حصے میں؟ اللہ کے. کیسی تماشا! اس لیے کہتے فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں. بیٹا ہم کو تو بیٹیاں نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں چلتی ہیں، ہم کو صرف بیٹا چلتا ہے. یہی تھا نا، لڑکیاں پیدا ہو تو زمین میں گاڑ دیتے تھے. اللہ اکبر. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا ہمارے نبی کیا آپ ان لوگوں سے کوئی ٹیکس، مزدوری، اجرت مانگتے ہیں؟ آپ جو ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ اجرت، مزدوری مانگتے ہیں، کوئی ٹیوشن فیس مانگتے ہیں ان سے کہ میں 10 بات بتاؤں گا اتنا دینا پڑے گا؟
اور وہ دینا ان کے لیے بھاری پڑ رہا ہے. بھائی یہی ہوتا ہے نا, آدمی مدرسے والا فیس زیادہ پڑھا دیے, ٹیوشن لینے والا پیسہ زیادہ بڑھا دیا, تو آدمی اپنے بچے کو روک لیتا ہے, خود اسکول نہیں جاتا. یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی نہیں اتنی فیس بڑھا دیا, ہمارے اوپر بھاری پڑتی. تو کیا یہ نبی کی باتیں بیٹھ کر سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہاں نبی ان سے فیس مانگتے ہیں اور ان کے پاس ان کو فیس دینا بھاری پڑ رہی ہے؟ ناممکن ہے. ہمارے نبی تو کبھی فیس مانگتے ہی نہیں ان سے, کبھی اجرت و مزدوری تو نہیں مانگتے دعوت و تبلیغ کا. اللہ اکبر. اب عندہم الغیب فہم یکتبون, یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جو لکھ لیتے ہیں, اب کسی نے آ کر غیب کی باتیں بتا دی ہیں کہ ہاں یہ محمد جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا بھی نہیں ہے. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون, یا یہ کوئی قید قید جانتے ہو نا, مکر فریب کرنا, دھوکا. کیا یہ نبی کے ساتھ کوئی دغا بازی کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھنا ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا. فالذین کفروا هم المکیدون, یہ کفار جو ہیں خود ہی اس مکر و فریب کے اندر پھنس جائیں گے. مکید کہتے ہیں جو مکر و فریب میں قید میں پھنس جائے. یہ اللہ نبی کے ساتھ کچھ فریب چالبازی کر کے نبی کو مٹانا چاہتے ہیں, نبی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی یاد رکھیے گا نبی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. فالذین کفروا هم المکیدون, یہ کفار ہی خود شکار ہو جائیں گے مکر و فریب کے, نقصان خود ان کو پہنچے گا. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب یہ ہوا. آگے ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ ام لہم الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی ان کا مشکل کشا, حاجت روا, داتا, غوث, قطب, اور کوئی ان کا ہے؟ کتنا سوال ہے نا. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے, اما یشرکون, ان تمام معبودوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا, اتنے یہ ضدی ہیں, اگر آسمان سے ان کے کفر و شرک کی بنا پر, حق ٹھکرانے کی بنا پر, اللہ ان کے اوپر آسمان کا کوئی بادل توڑ کر کے, آسمان توڑ کر کے آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دے, تو اللہ فرماتے ہیں یقولو, تو یہ کم وقت اس وقت ہی نہیں کہیں گے ہاں ہم نے نبی کو جھٹلایا, اللہ کے رسول کو تنگ کیا, اسی لیے ہمارے اوپر اللہ کا نہیں, بلکہ کیا کہیں یہ تو ایسے بادل تھا ٹوٹ پڑا. وہی یارو کسفم من السما, کس پہ؟ وہی بادل کو ٹوٹ. اگر کوئی آسمان کا ٹکڑا ان کے اوپر اللہ گرا دے تو عبرت و نصیحت نہیں سمجھیں گے, اس سے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کر کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے, بلکہ کیا کہیں گے سحاب مرکوم, یہ اصل میں تہبت بادل تھا جو بادل گر پڑا ہے. یعنی شیطان اتنا ان کو اپنی لپیٹ میں کر لیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو بھی عذاب سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی ہے. آج کیا ہوتا ہے, آج کوئی بھی عذاب آیا کوئی کہہ دے کہ ہاں اللہ کا عذاب ہے, نہیں. زلزلہ آیا, سونامی آیا, کوئی معمولی عذاب تھا, لیکن ایک بندہ اس کو عذاب نہیں. کیا ہے وہ؟ سمندر اچانک بیچ میں سمندر پھٹ گیا, پانی اندر گیا, اور پھر اچانک زور سے ابلا, اور یہی ہوا تھا نا, پورے چنائی و ساحلی علاقے کے سائنسدانوں نے یہی کہا تھا. بابری مسجد ڈھانے کے بعد جو زلزلہ اللہ نے بھیجا تھا ہندوؤں پر آیا تھا نا, ارے احمد آباد نہیں ہوا تھا, گجرات والا, اور وہاں سے عثمان آباد لاتور تک گیا ہوا تھا. کسی ایک نے عذاب نہیں کہا. اسلام آباد رمضان میں پاکستان کے اندر آیا تو سائنسدانوں نے کیا کہا,
اصل میں وہ کیا ہے، وہ گیس اندر زیادہ بھر گئی تھی تو زمین کی سلیٹیں جو ہے وہ سڑ گئی، زلزلہ آ گیا. وہیں یرو کسفا من السماء ساقطا یقول سحاب مرکوب، عذاب نہیں سمجھیں گے اس کو. اور تقریباً یہی آج بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. فذرہم، اللہ کے نبی چھوڑ دیں ان کو، حتی یلاقوا یوم الذی فیہ یوسعون، ان کو چھوڑ دیں. فذرہم، ان کو چھوڑ دیں، جس کو کہتے ہیں کھلی ولی کر دو، اب ان کے پیچھے نہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی، یہاں تک کہ اس دن کا مزہ چکھ لی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس میں ہلاک کیے جائیں، جس میں یوسعون، جس دن ہلاک کیے جائیں گے. یعنی اپنی آنکھوں سے خود عذاب دیکھیں تبھی ان کو سمجھ میں آئے گا. یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا، یاد رکھو یہ جتنی طاقت، جتنے احتیاطی تدبیر اور اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا، ان کی ساری چال بازیاں، ساری قوت اور طاقت اس دن سب ختم ہو جائیں گی، ذرہ برابر ان کو فائدہ. لا یغنی عنہم قیدہم شیئا. اللہ اکبر. جب تک اللہ کا عذاب نہیں ہے تب تک تو خوب دندناتے پھر رہے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، آئے دن نیا نیا بل پاس کریں اور نئی نئی قرارداد جو چاہیں کر لیں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، اصل میں یہ سب کر لیں چونکہ ابھی وہ عذاب الہی کا جو وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا وہ وقت نہیں آیا ہے. جب جس دن وہ آ جائے گا، لا یغنی قیدہم، جتنی مکر فریب دغا بازیاں کر کے قوم کو دھوکہ دے کر کے اپنے بچاؤ کے لیے تحفظی اقدامات کیے ہیں، اللہ نے فرمایا جس دن ہمارا عذاب آ جائے گا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. لا یغنی عنہم قیدہم شیئا. اللہ اکبر. یہی ہے نا. ولا هم ینصرون، اور نہ تو کسی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. ینصرون نہیں پڑھنا، ینصرون. کوئی ان کے جو اپنے بڑے ہاں ملا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا. کیوں؟ یہ ہاں کیوں؟ اللہ بھی وقت نہیں لائے اس لیے ہاں ملا رہے ہیں. لا ینصرون. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، یقیناً یہ ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی ایک بڑا عذاب اور ہے. یعنی یہ ہلاکت کا عذاب دنیا میں تو ہے، اور اس سے بڑا عذاب جہنم کا کھڈا ہے. آگے بات سمجھ میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں. اس حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کے اس تدبیر، اس ڈھیل کو، اس چھوٹ کو جو مہلت اللہ دیتا ہے ظالم کو، اس کی حقیقت سمجھتے نہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، دعوت دیتے رہیں، دین پر قائم رہیں. اللہ نے جو آپ کو پیغام دیا ہے آپ اس پر بالکل ڈٹے رہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ چونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ فرماتا ہماری اب نگرانی میں ہے، ہم آپ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پاکی بیان کرتے ہیں. حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں. بعض اہل علم نے کہا اٹھنے سے مراد سو کر کے اٹھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. نمبر 2، بعض اہل علم کہتے ہیں اٹھنے سے مراد کسی مجلس میں ہیں جب آپ اٹھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ساری دعائیں اللہ اکبر. اب بعض اہل نے کہا حین یقوم سے مطلب جب تک آپ جگ رہے ہیں برابر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی تسبیح بیان کرتے رہیں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تب بھی آپ یعنی 24 گھنٹے میں صبح شام دن رات ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں. یہیں سے پتہ چل گیا کہ دشمنوں کے مکر و فریب، ان کی سازشوں سے بچنے میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے بعد سب سے بڑا فارمولہ اللہ نے جو ہمیں متعین کیا ہے کیا، وہ کثرت سے ذکر الہی. آئی بات نا. اسی پر سورت ختم ہوگی.
باقی انشاءاللہ کل سورہ نجم شروع ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.